ایک جگہ میں شادی میں اس میں گیا فاطمہ میں، تو ایک عورت نے مجھے کمرے میں بلایا، کہنے لگی سید صاحب میرے پاس تشریف لائیے. میں نے کہا جی. کہنے لگی یہ میرا بیٹا ہے. میں نے کہا بڑی خوشی، یہ تو بڑا لنگر کر رہا ہے. کہنے لگی میری بات تو سن لے. میں نے بتایا. کہنے لگی لنگر تو بڑا کرتا ہے مگر اس سے کہیں ایک ہفتے میں 100 روپے تو مجھے دے دیا کرے کم سے کم. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی 100 روپے بھی نہیں دیتا، دوائی کے لیے پریشان رہتی ہوں، اور جب میں اس کا باپ مرا تھا نا تو میں پان کھاتی تھی، مگر 1 سال کے بعد اس نے پان بھی رکوا دیا. کہ تیرا پان کا خرچہ میں نہیں اٹھا سکتا. اور کہنے لگی اس سے کہو میں بوڑھی ہوئی ہوں مگر اندھی نہیں ہوئی ہوں. یہ چیزیں لے کے آتا ہے، یہ پھل لے کے آتا ہے، یہ فروٹ لے کر کے آتا ہے، اور یہ میٹھا لے کر کے آتا ہے اور اپنے بچوں کو دیتا ہے. کیا میں نے اتنا برا کیا ہے اس کے ساتھ کہ یہ مجھے پھل دکھاتا تک نہیں، بی بی کی طرف جاتا ہے، بچوں کی طرف جاتا ہے. یار بتائیں آپ کتنی گندی بات ہے یہ. امی عائشہ فرماتی میرے پاس ایک عورت آئی، دروازہ دستک دی، میں نے دروازہ کھولا. کہنے لگی میرے بچے کئی دن سے بھوکے، کچھ دے دیجئے. اما عائشہ فرماتی میں نے 3 کھجوریں دے دی. اس نے ایک کھجور ایک کے منہ میں، دوسری کھجور دوسرے منہ میں، اور تیسری کھجور وہ اپنے منہ میں رکھنے کا ارادہ کیا. بچوں کو دیکھ کر کے منہ میں ایک کھجور رکھ لی، مگر بچوں نے اپنی کھا کے ماں کی طرف کو دیکھا تو ماں کھانے والی تھی بھوکی، مگر منہ سے کھجور نکالی، 2 ٹکڑے کیے، آدھی اسے دے دی آدھی اسے دے دی. امی عائشہ کہتی میں یہ دیکھ کے روئی تو حضور تشریف لائے. فرمائے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آج میں نے ماں کی ممتا اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. کہا کیا دیکھا؟ کہ ایک عورت بھوکی آئی تھی، اس کے 2 بچے بھوکے تھے. یا رسول اللہ میں نے اسے 3 کھجوریں دی. اس نے ایک کھجور اپنے بچے کو دی، دوسرے بچے کو دی، تیسری کھجور اس نے اپنے منہ میں رکھی، اور پھر جب بچے اپنی کھا چکے تو ماں کی طرف دیکھ لگے تو ماں نے کھجور منہ سے نکالی اور 2 ٹکڑے کر کے بچوں کو منہ میں کھلا دی اور مسکراتی بھی چلی گئی. یا رسول اللہ ماں کا دل دیکھ کے مجھے رونا آ گیا ہے. ماں کی ممتا. میرے حضور نے فرمایا میرے عائشہ سنو، ماں کا اللہ نے اسی وجہ سے تو اتنا بڑا مرتبہ بنایا ہے. اللہ اکبر. میں آپ سے عرض کروں میرے بھائیوں یہ ظلم چھوڑ دو. ایک بار ماں چلی جائے تو دوسری بار ماں نہیں ملتی ہے. ایک بوڑھے حاجی کو میں نے قبر پہ روتے دیکھا اپنی ماں کے. میں نے کہا یار تم تو بوڑھے ہو گئے ہو کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب بیوی ہے، بچے ہیں، سب ہے، مگر ماں کے بغیر اچھا نہیں لگتا. اللہ اکبر. دیواریں چھوٹی ہوتی تھی لیکن پردہ ہوتا تھا. تالے کی ایجاد سے پہلے صرف بھروسہ ہوتا تھا، اور جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی دروازے کے باہر تک منہ میں لقمہ ہوتا تھا. پہلے میں اپنے گھر جاتا تھا تو میری امی میرے لیے دروازہ کھولتی تھی رات کے وقت میں. کبھی رات میں ہی جاتا ہوں اکثر. اب میں جاتا ہوں تو امی کو فالج گر گیا ہے، وہ گھر میں رہتی ہیں، مگر جاتا ہوں تو جاگتی رہتی ہیں. ایک دن مجھے بلایا تو مجھ سے میں نے کہا امی نیند نہیں آئی؟ تو میرا ہاتھ پکڑ کے پھر رونے لگی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بیٹے جب تمہاری گاڑی کی آواز سنتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. کہنے لگی تم حضور کے